آپ سیدھی طرح بات کریں نا, آپ کہیں ہم میں اتنے گٹس نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جا سکیں, ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز سے آگے جا سکیں. مطلب آج سپر پاور پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ کرائے کے قاتل منگوا رہا ہے ایران کے اوپر حملہ کروانے کے لیے, اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانے کے لیے. کبھی آپ فرانس کے پاس جاتے ہیں, کبھی آپ جرمنی کے پاس جاتے ہیں, کبھی آپ اٹلی سے منت کرتے ہیں, کبھی اسپین سے منت کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے سپر پاور. السلام علیکم ناظرین, میرا نام حمزہ علی برار ہے, آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے اور اپنے دوستوں میں جلد از جلد اس ویڈیو کو شیئر کیجیے, کیونکہ اس میں کچھ ایسی معلومات میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے 14 نہیں 28 طبق روشن کر دیں گے. میں بات کر رہا ہوں اسرائیل ایران کی جنگ کے حوالے سے کہ 18واں دن آج ہو چکا ہے اس جنگ کے حوالے سے, اور بہت ساری خبریں ابھی گردش کر رہی ہیں کہ جی ایران کو تو بڑی مار پڑ رہی ہے, ایران کے اوپر سٹرائکس کی جا رہی ہیں, ایران کے علی لارجانی شہید ہو گئے ہیں, آیت اللہ علی خامنائی صاحب شہید ہو گئے ہیں, جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ شہید ہو چکی ہے, ایران تو بڑی مار کھا رہا ہے. لیکن اصل حقائق اس سے برعکس ہیں. آپ کو جو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے, بالکل دیکھیں آدھا سچ حقیقت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ بات بتا دی ہے کہ اب جو میں آپ کو معلومات دینے والا ہوں یہ آپ کو کہیں پہ معلومات نہیں ملیں گی. اس کے اوپر بڑی گہری ریسرچ ہوئی ہے, اسی لیے میں نے کافی ٹائم کے بعد یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے. اب میں آپ کے سامنے جو اس ویڈیو میں ہم ایکسپوز کریں گے, آج 18واں دن ہے, ایران اس جنگ کو کس طرح سے جیت چکا ہے, بیسکلی جیت چکا ہے, اور وہ لوگ اپنی ہار کوڈڈ ورڈز میں مان چکے ہیں. میں کن کی بات کر رہا ہوں, میں آپ بہتر جانتے ہیں, میں اسرائیل اور امریکہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی ہار مان چکے ہیں. ان کے ڈیفنس سسٹم تباہ ہو چکے ہیں, تھاڈ پیٹریوٹ ان کا ڈیفنس سسٹم تباہ ہو چکا ہے. اور آپ کو جو میں ویڈیو ابھی دکھانے والا ہوں یہ آپ سکرین میں ساتھ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ چن چن کر ان پائلٹس کو مارا گیا, ان کو ہلاک کیا گیا ایران کی فورسز کی جانب سے. یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چن چن کے مارا گیا. جو بھی پائلٹس تھے جنہوں نے ایران کی سرزمین کے اوپر آ کے بمباری کی, جنہوں نے ایران کی سرزمین کے اوپر آ کے سٹرائکس کی, کیسے ایران کی فورسز نے ان کا پتہ کرایا, کون ہے وہ, کہاں رہتے ہیں, پھر ان کے اوپر کیسے سٹرائک کی جاتی ہیں. یہ ساری معلومات یہ میں نے آپ کو بگننگ میں ہی سامنے رکھ دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. یہ ویلاگ بہت اہمیت کے حامل ہے, اور صرف اس ویلاگ کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ ہو سکتا ہے میرے اس ویلاگ کو یوٹیوب کا الگورتھم بین کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہمارا انداز بیان پسند نہیں آتا تو وہ ہمارے چینل کو رپورٹ کرتے ہیں. اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں جلد از جلد چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ یہ سچ آپ کو کہیں پہ ملے گا نہیں. اب بات کرتے ہیں یو ایس بیس کے حوالے سے. یو ایس بیس الدفرہ یو اے ای کے اندر ہے, اور ایک اور یو ایس بیس ہے الخرج. 119 ٹوٹل بیسز ہیں امریکہ کی, ٹوٹل 119 ہے, اور 90% وہ کہاں پہ ہیں جی, مڈل ایسٹ میں. ابھی تک جو ابتدائی معلومات ہم تک پہنچی ہیں مبینہ طور پہ وہ ساری کی ساری تباہ ہو چکی ہیں. ایران نے یہ 2 بیسز, ایک یو اے ای کے اندر اور ایک بیس ہے سعودی عرب کے اوپر, یہ انہوں نے اٹیک کیا ہے. الخرج ایئر بیس ہے سعودی عرب میں, اور یو ایس انٹیلیجنس آپریشنز کی ایک بہت بڑی بیس ہے, بہت اہمیت کے حامل ہے. یہ آپ سمجھ لیں یو ایس انٹیلیجنس سینٹر کا نرو سینٹر ہے. مطلب کہ کوئی جہاز اگر مڈل ایسٹ سے اڑ رہا ہے نا تو ان کو پتہ ہوتا ہے, ان کی سرویلنس اتنی اسٹرانگ ہے, تباہ ہو گئی ہے. اب آگے سنتے جائیں. دیکھیں ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بی ریئلسٹ, ہمیں ریئلسٹ ہو کے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. ابھی جنگ کی صورتحال کیا ہے میں اس کے سامنے آپ کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ایران پر بمباری ہوئی ہے, ایران پر اٹیک ہوا ہے, ان کی لیڈرشپ شہید ہوئی ہے, لیکن حقیقت مکمل یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ جنگ کا تختہ ہی الٹ دیا ہے امریکہ نے. نہیں, یہ جنگ ڈیل کے درمیان ہوئی ہے. میں نے آپ کو پہلے ویلاگ میں بتایا, اگر آپ نے کمپلیٹ نہیں دیکھا تو وہ دیکھ سکتے ہیں, میں لنک اس کا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. جب ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے, اسرائیل نے ان کے اوپر اٹیک کیا, کس کو ساتھ ملا کے, امریکہ کو ساتھ ملا کے. جب امریکہ اس جنگ کے اندر آ گیا, اسرائیل اس جنگ سے پیچھے ہٹ گیا, وہ لبنان کے ساتھ شروع ہوں گے. اب جب لبنان کے ساتھ ان کی جنگ شروع ہوئی ہے
اچانک سے کیا ہوتا ہے جی، عراق سے ریزسٹنٹ فورسز آ جاتی ہیں جو ایران کے ساتھ ہیں، اور حزب اللہ والے وہ بھی ایران کے ساتھ ہیں، وہ اچانک سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور میزائل پہ میزائل مارتے ہیں. سیکرٹری آف اسٹیٹ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری جنگ ایران کی رجیم کے ساتھ نہیں ہے، ہماری جنگ ہولی وار ہے. یہ ہولی وار ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ ہمیں ماریں گے، تو لہٰذا جن لوگوں کی سوچ اس طرح کی ہوگی، کنزرویٹو مائنڈ کی ہوگی، ہماری جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے. امام مہدی کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں کہ امام مہدی کے اوپر ان کا بلیف ہے تو ہم اس لیے جنگ لڑ رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، آپ کو مشورہ کون دے رہا ہے؟ آپ کسی سے مشورہ لے لیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ فورن پالیسی کی تو آپ کسی سے پوچھ لیں. آپ مسلمانوں سے پوچھ لیں، سنی ہو شیعہ ہو کوئی بھی ہو، مسلمان جو بھی ہے نا، اس کو بلیو ہے کہ امام مہدی آئیں گے. آپ اگر امام مہدی کے چکر میں آپ ایران سے لڑائی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سیکرٹری اسٹیٹ نے بیان دیا ہے، یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے. Between the West and Islam, that Islam will win and then the whole world will be governed under their set of rules, led by the emergence of the 12th Imam, the Mahdi, their messianic figure. Why is this important for us to understand, and why is that important? اگر آپ اس وجہ سے جنگ لڑ رہے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں سے جنگ لڑنی پڑے گی. اور آج امریکہ جو سائیکالوجیکل وارفیئر ہے وہ ہار چکا ہے، کیونکہ آپ کا نیریٹو فیل ہو چکا ہے، بک نہیں رہا نا آپ کا نیریٹو. دوسری خبر سب سے امپورٹنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے، تھرڈ ڈیفنس سسٹم اور پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی جو اسرائیل کے اوپر ایک ویو ہو رہی ہے بمباری کی، جو ایران کر رہا ہے، وہاں پہ میزائل پھینک رہا ہے، وہ کیلکولیٹڈ ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایران 7 میزائل پھینکتے ہیں، 7 کے 7 لگتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں، ان کے ریپریزنٹیٹیو آگے کہتے ہیں ہم نے IRGC کو ختم کر دیا ہے، ہم نے ایران کی جو نیوی ہے ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے، ہم نے ایران کے جو میزائل پروگرام ہے ختم کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز سے آگے ہیں. IRGC نے اس کے اوپر بیان دیا ہے کہ اگر آپ نے واقعی ہمیں ختم کر دیا تھا آپ کے اکارڈنگ، آپ نے تو کہا تھا کہ ہم نے آپ کا میزائل پروگرام ختم کر دیا، ہم نے آپ کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیا، تو اب آپ کی حالت زار اتنی متاثر ہو چکی ہے کہ آج آپ ہمیں ختم کرنے کے لیے کرد فورسز سے مدد مانگ رہے ہیں. ہاں جی، آپ آئیں اور ان سے لڑیں. مطلب آج سپر پاور پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ کرائے کے قاتل منگوا رہا ہے ایران کے اوپر حملہ کروانے کے لیے. یہ ہوتی ہے سپر پاور، آپ کی یہی سپر پاور ہے. پھر اس کے بعد آپ اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانے کے لیے کبھی آپ فرانس کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ جرمنی کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ اٹلی سے منت کرتے ہیں، کبھی اسپین سے منت کرتے ہیں. ان کی اسٹریٹجی تو یہ تھی نا، یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حزب اللہ کو تباہ کر دیا، ختم ہو گیا، ان کی لیڈرشپ ہم نے مار دی. تو میرا سوال یہ ہے، یہ ابھی جو اٹیک کیے جا رہے ہیں اسرائیل میں، تل اویو میں، حیفا میں، جو اتنے آپ کے انہوں نے ملٹری کمپاؤنڈ تباہ کر دیے ہیں، خالہ جی کا ویڑا ہے، یہ کنہوں نے تباہ کیے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہم نے تو تباہ کر دیا. حزب اللہ والے کون ہیں؟ آپ نے تو خود کہا تھا کہ ہم نے حزب اللہ کو کرش کر دیا. تو یہ کون ہے، یہ جنہوں نے آپ کے تل اویو میں اٹیکس ابھی کیے ہیں، یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں نا. پھر حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اسپین، فرانس، جرمنی، یونائٹڈ کنگڈم، یہ تو آپ کی یار حامی تھے، آج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ آپ کی جنگ ہے، ہم اس میں نہیں آتے، یہ آپ جنگ ہے، آپ کا پھیلایا ہوا یہ کیچڑ ہے، آپ خود ہی اس کو سنبھالیں اور چاٹیں. تو یہ اصل حقائق آج عوام کے سامنے رکھنے چاہیے نا. آج عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جی ایران ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایران ہارتا ہوا نظر نہیں آ رہا، آپ کی بھول ہے. ایران تب ہارے نا کہ وہ ایک، دیکھیں 2 قسم کی وارز ہوتی ہیں، ایک فزیکل ہوتی ہے، فزیکل وارفیئر ہوتی ہے، ایک سائیکالوجیکل وارفیئر ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، آپ خود مان جائیں گے جو میں بات کر رہا ہوں، آپ خود مان جائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں، فزیکل وار پہ آپ کا زور تب چلتا ہے جب آپ کی اکانومی سٹیبل ہو جائے، یا آپ کے دشمن کی جو اکانومی ہے وہ انسٹیبل ہو جائے، یا حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ جنگ ہی انسٹیبل ہو جائے. ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں فولاد کا چنا، جس کو کوئی چبا ہی نہ سکے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب سے اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوئی ہے،
दांत खटे किसके हुए हैं? जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई है उसका नुकसान किस किस को हुआ है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब बंद हुई तो मिडिल ईस्ट में जो जिन ममालिक, कुवैत हो गया, आपके बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये जो एलाए हैं अमेरिका के और नाम नहाद इसराइल के, तो मुबैना तौर पे ये तो एलाए हैं उनके इसराइल के, और खुल के यूएई सपोर्ट करता है इसराइल को, ठीक है। तो इनकी इकॉनमी को धचका लगा है। यूएई के ऊपर तो रिपोर्ट ये आई है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि यूएई की, ये मैं आपके सामने पिक्चर लगा देता हूँ ग्राफ की, उनकी तो इकॉनमी कोलैप्स कर गई है भाई। वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स के इतने इशू हो गए हैं, उनकी इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी है। ग्राफ जिस तरह से नीचे आया है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये आप सबूत सामने देख सकते हैं। वॉर नैरेटिव में, फिजिकल वॉरफेयर में इस वक्त अमेरिका अपना जो उनका यूएस कैरियर है, जो बैडी बेरा जिसको कहते हैं, जो बहरी जहाज उनको बड़ा सा होता है ना, जिसके साथ फौजें होती हैं, पूरी बहरी फौज होती है, वो पीछे कर चुके हैं। इटली से मदद मांग रहे हैं, आपने जहाज भेजो, इटली ने भी इनकार कर दिया। फ्रांस से मदद मांग रहे हैं। अब वक्त ये आ गया है कि ये अपने जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, कौन है जी? चाइना से मदद मांग रहे हैं जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएं। ऐसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप खुलवाएंगे, ऐसे आप साबित करेंगे कि आप दुनिया के सुपर पावर हैं, ऐसे आप अमेरिकन सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि अमेरिकन सिटीजन्स जो समझते हैं कि हम तो ग्रेट अमेरिकन के सिटीजन हैं, हम ग्रेट अमेरिका के सिटीजन हैं। ये होता है अमेरिका का प्रेसिडेंट जो आज अपने ही दुश्मन से मिन्नत तरला कर ले। आप ये बताएं, चाइना से आपने मदद मांगी, उन्होंने आपको जवाब देना नहीं मुनासिब समझा। आपने साउथ कोरिया से मदद मांगी, उन्होंने जवाब देना आपको गवारा नहीं समझा। ये तो आपके हलाए हैं। चलो छोड़ दें, इनके साथ आपके कभी ना कभी कहीं इख्तलाफ फॉरेन पॉलिसी में हो गया होगा। यूके, फ्रांस, नेटो, आज नेटो आपके खिलाफ हो गई। आप कहते हैं कि नेटो ने हमारी मदद नहीं की। आप रो रहे हैं, बेसिकली अमेरिका रो रहा है, आज बता रहा है कि देखिए मैं अकेला रह गया हूं। Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. ये भोकलाए हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अब डिसीजन क्या लेना है। आप मुझे ये बताएं कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या है। मतलब आयतुल्लाह अली खामनाई साहब को शहीद किया, रिजीम चेंज करना था ना। ईरान में रिजीम चेंज हुई? नहीं हुई। दूसरी बात अब जो मैं करने वाला हूं, बड़ी गौर तलब है बात। आज मुस्लिम दुनिया में कोई बंदा सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, डजंट मैटर, वो सारे ईरान के साथ है। अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स की मिस कैलकुलेशन थी कि हम वहां पे रिजीम चेंज करेंगे। अगर रिजीम चेंज होती तो अवाम अल-कुद्स स्टे में बाहर ना आती। आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि जी हमने आपकी जो ईरान की फौज है, हमने उसके ऊपर काबू कर लिया है, हमने उनके की लीडर्स मार दिए हैं, हमने ख़त्म कर दिया आपकी लीडर्स को, तो हम काबू पा चुके हैं, अवाम अब बाहर निकल है। जिस तरह अवाम पहले नहीं निकली थी ना, अभी भी नहीं निकलने वाली। ये आपकी मिस कैलकुलेशन। आप किसी पता नहीं कौन से आप कौन सा पागल बंदा आपको ये मशवरा दे रहा है कि आपके इन एक्शन से अवाम बाहर निकल आएगी। बल्कि ईरानी जो कौम है वो मज़हब की बुनियाद पे बाहर नहीं निकल रहे, वो अपने वतन की बुनियाद पे बाहर निकल रहे हैं। आज मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान पे हिंदुस्तान अगर अटैक करता है तो क्या हम छोड़ देंगे? हमारे लाख इख्तलाफ होंगे शहबाज शरीफ साहब से, इनकी रिजीम से इख्तलाफ होंगे, लेकिन जब वतन पे बात आएगी तो फिर तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता ना। तो आपको किसने मशवरा दिया है कि आप ईरान पे अटैक करेंगे और आप ये समझेंगे कि वहां पर रिजीम चेंज हो जाएगी? नहीं हो सकती। जब सुपर पावर पे ये वक्त आ जाए कि वो अपने दुश्मन से मिन्नत तरला करने शुरू हो जाए ना, और किराए की कातिलों से एक सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की कोशिश करे, एक कौम को ख़त्म करने की कोशिश करे, चाहे वो पाकिस्तानी कौम हो चाहे वो ईरानी कौम हो, तो ऐसी सुपर पावर आप समझ जाएं कि आज उस पर यह वक्त आ चुका है कि वो घुटने टेक चुकी है। आज आप हुजूर वाला आप देखें कि मिडिल ईस्ट में जो इनका डिफेंस सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। अरब ममालिक को भी ये देखना आज पड़ेगा कि जब हम पे मुश्किल वक्त आया है, अमेरिका कैसे भागा है।
آج تائیوان، پاکستان، ہمیں پاکستان کو بھی دیکھنا پڑے گا، آج سعودی عرب کو دیکھنا پڑے گا، آج بحرین کو دیکھنا پڑے گا، آج قطر کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا ایلائی امریکہ ہے تو کیا وہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے؟ آج سعودی عرب کو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا، دنیا میں جتنے بھی ایلائز ہیں امریکہ کے، ان کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ بس یہیں تک میں بات کروں گا، آگے آپ سمجھ جائیں گے۔ اب ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کے آئرن ڈوم جو پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم ہے، جو تھرڈ ڈیفنس سسٹم ہے، پہلے ان کو تباہ کرو، ان کی بیسس کو تباہ کرو اور اس کے بعد ان کے اوپر اٹیک کرو۔ یہ ہے ان کی اصل اسٹریٹجی۔ اس کے اوپر میں اگلا ویلاگ کروں گا، تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے۔